بیٹا بھی چھوڑ دے گا ساتھ، بیٹی بھی چھوڑے گی، گھر بھی چھوڑنا ہوگا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا ہوگا، مال و دولت سب چھوٹ جائے گی، وہاں کام کوئی چیز نہیں آئے گی، 2 گز کفن میں لپٹ کے قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ اب کام آنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ نیکی ہے، وہ ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر غفلت میں زندگی گزر رہی ہے تو غفلت کی چادر کو اٹھا کے پھینکو اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اسی لیے کہ آپ کی بخشش یا میری بخشش میرا خاندان یا آپ کا خاندان دیکھ کے نہیں ہوگا۔ آپ کس برادری سے ہے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، یہ برادری کا معاملہ ہندوستان میں ہے یہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنے اپنے من سے بنایا ہے۔ یہ ہندوستان میں اگر خان ہے تو سب خان ہے، انصاری ہے تو سب انصاری ہے، پورا ہندوستان ہے یہ۔ ان میں چند لوگ ہیں جو باہر سے خواجہ غریب نواز کے ساتھ آئے تھے، ان لوگوں کا معاملہ ہے، باقی جو ہے نا سب ایک ہی برادری کا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے بدماشی کیا، بانٹ دیا، یہ انصاری ہے، وہ رائن ہے، وہ یہ ہے، وہ خان ہے، وہ پٹھان ہے، وہ دھنیا ہے، وہ شیخ ہے، یہ سب بانٹا گیا ہے، لیکن حقیقت اس کی ہندوستان میں کچھ نہیں ہے۔ پہلے کچھ اور تھا، اب مسلمان ہوا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو باہر سے آئے وہ سید ہے، آل رسول ہے، ان کی پہچان ہے، خواجہ غریب نواز کی نسل سے ہے وہ۔ تو بہرحال میں ادھر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا ہے؟ جواب ملتا میں انصاری ہوں، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ آپ کیا ہے؟ میں خان صاحب ہوں، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ آپ کیا ہے؟ میں رائن صاحب ہوں، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ آپ کیا ہے؟ میں شیخ صاحب ہوں، نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ تو میرے بھائیوں کان کھول کے سنو، نہ قیامت کے دن آپ سے انصاری پوچھا جائے گا، نہ رائن پوچھا جائے گا، نہ خان پوچھا جائے گا، نہ شیخ پوچھا جائے گا، نہ بنیاد پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو ایک ہی جملہ ہوگا کہ نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں، کتنی نماز پڑھا ہے لاؤ، کتنی نماز پڑھا ہے لاؤ، نماز دکھاؤ، نماز دکھاؤ۔ خان ہونا کمال نہیں ہے، انصاری ہونا کمال نہیں ہے، رائن ہونا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب آپ نمازی ہو کے جائیں گے، روزے دار ہو کے جائیں گے، حاجی ہو کے جائیں گے، نمازی ہو کے جائیں گے، زکوٰۃ والا بن کے جائیں گے، ثواب والا بن کے جائیں گے، نیکی والے بن کے جائیں گے۔ قیامت کے دن نہ پوچھا جائے گا کہ انصاری صاحب چلے جاؤ جنت میں، رائن صاحب جاؤ جنت میں، آپ تو خان صاحب ہے جاؤ جنت میں، آپ تو شیخ صاحب ہے، بہت بڑی ذات ہے آپ کی، جاؤ جنت میں۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، یہ سب فضول ہے، یہ بھول بھلیا ہے، یہ سب ذات برادری کا چکر بعد میں کرو، پہلے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ قیامت کے دن آپ کے ذات کے نام سے آپ کو نہیں بخشا جائے گا، برادری کے نام سے نہیں بخشا جائے گا، بخشا جائے گا تو نماز کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر، ثواب کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، ایمان اور عمل کی بنیاد پر بخشا جائے گا۔ آج جانتے ہیں یہ جو میں نے بتایا برادری، یہ اتنا فساد مچایا ہوا ہے نا، وہ فلاں انصاری کا بیٹا ہے، اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے، ہم خان صاحب ہیں، وہ خان صاحب کا بیٹا ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ہم رائن ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے، وہ رائن صاحب کا بیٹا ہے، خان صاحب بھاگ رہا کہ میرے برادری کا نہیں ہے، جبکہ برادری ہے یہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہر ایمان والا آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ خدا پوچھے گا میرے بندے کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے، کیا بتائیے گا؟ وہ رائن تھا، ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ حضور پوچھیں گے میری امت کے ساتھ کیا کر کے آیا، کیسا سلوک کر کے آیا، کیا کہیے گا؟ وہ خان کا بیٹا تھا، ہم مدد نہیں کیے تھے۔ اس لیے اس بھول بھلیا سے نکلو، اور اللہ کے نزدیک محبوب وہی ہوتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اللہ و رسول سے جس کو سچی محبت ہو جائے وہی اللہ و رسول کی نزدیک میں محبوب ہے اور کامیاب بندہ ہے۔
قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، ایمان کہاں ہے؟ ایمان دکھائیے گا، ایمان کے بعد سوال ہوگا نماز کا۔ اللہ کہے گا 40 سال کی زندگی دیا، تم پر نماز اتنی فرض ہوئی، کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ اور ایک ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں سال جس نے ایک نماز چھوڑا جان بوجھ کر کے، ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں سال دوزخ میں جلنا ہوگا۔ آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں، جو نماز چھوڑ کے چلا گیا اب وہ کیا کرے گا؟ ہے کوئی راستہ اس کے پاس؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ زندہ ہیں نا، آپ کے پاس تو راستہ ہے، آپ کے پاس تو وقت ہے، آپ کے پاس تو موقع ہے۔ جو غلطی وہ کر کے گئے وہ افسوس کر رہے ہیں، ہم وہ غلطی کیوں کریں؟ ہمارے پاس وقت ہے، ہم تو نماز پڑھیں گے، ہم تو روزہ رکھیں گے۔ مسلمان کا کام ہی ہے کہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا دے اور اپنا دل رسول پاک کو دے دے۔